إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. گرامی قدر معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کا ہم سب پر بڑا احسان اور فضل ہے. اللہ نے ہمیں ماہ رمضان کی سعادت اور ماہ رمضان کی برکتیں ایک بار پھر اپنی زندگی میں عطا کی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ماہ رمضان کے حقوق مکمل اخلاص اور للہیت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ماہ رمضان کے روزے فرض ہیں، سب کو پتہ ہے. اگرچہ معاشرے میں ایسے بہت سے لوگ پائے جاتے ہیں جو اس فرض کی ادائیگی میں کوتاہی کا شکار ہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ ان میں سے کوئی بھی شخص یہاں نہیں ہوگا. یہاں جتنے بھی لوگ ہیں میرے سامنے ہیں، یہ سب روزے کی حالت میں ہیں. ایسے لوگوں کو روزے کی فرضیت بتلانا تحصیل حاصل ہے. میں چاہوں گا کہ ہم آج کے اس خطبے میں کچھ ایسی چیزوں کو سمجھیں اور سیکھیں جن سے ہمارے روزے کی برکت میں اضافہ ہو، روزے سے ہم زیادہ سے زیادہ مستفید ہوں. روزے کی حالت میں جو ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں ان غلطیوں کی طرف نشاندہی ہو، تاکہ رمضان المبارک کے روزوں کی برکت ہم حقیقی معنوں میں سمیٹ سکیں. اس چیز کو سمجھنے کے لیے کہ ماہ رمضان میں ہم سے غلطی ہوتی کیا ہے، پہلے رمضان کا یا روزے کا مقصد دیکھیے. ان روزوں کی فرضیت کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں جہاں پر رمضان کی فرضیت کا تذکرہ کیا ہے، اسی کے آخر میں فرمایا ہے لعلکم تتقون، کہ تم متقی بن جاؤ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ روزوں کی فرضیت کا جو مقصد ہے وہ تقوی ہے. اگر روزہ رکھنے کے باوجود ہم تقوی کی طرف نہیں جا رہے، اپنے دل کی دنیا کی اصلاح نہیں کر پا رہے، ہم صرف بھوک اور پیاس ہی برداشت کر رہے ہیں،
ہم راتوں کو تراویح اور قیام میں تو جاتے ہیں، لیکن اپنے گناہوں کو اللہ سے معاف نہیں کروا رہے۔ ہمیں رات کے قیام اور تراویح پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی معافی تو نہیں ملتی، صرف تھکاوٹ اور بے خوابی ہی ملتی ہے۔ تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم روزے کو روزے کی روح سے نہیں رکھ رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں اس کی طرف اشارہ فرمایا اور کہا، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه۔ جو شخص روزہ رکھنے کے بعد خلاف شریعت کام سے یا خلاف شریعت بات سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا، فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ انسان اگر تقوی حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے بنیادی طور پر دو چیزیں ہیں۔ اس کے لیے عربی زبان میں لفظ ایک جملہ استعمال کیا جاتا ہے، التخلیہ قبل التحلیہ۔ کسی بھی چیز کی بناوٹ، سجاوٹ، سنگھار اور سدھار کے لیے سب سے پہلے جو کام کیا جاتا ہے وہ اس میں موجود جو عیب ہے اس عیب کو ختم کیا جاتا ہے، اور اس عیب کو ختم کر کے پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ آتا ہے کہ اس کی زیبائش، آرائش کا کام کیا جائے۔ اگر اس چیز میں عیب بدستور موجود ہو، زیبائش و آرائش کا کام شروع کر دیا جائے تو انسان کی محنت بالکل رائگاں جاتی ہے۔ انسان اپنے جسم سے آنے والی بو کو، چاہے وہ پسینے کی ہے چاہے کسی اور چیز کی ہے، اس کو نہ ختم کرے، لیکن خوشبو کا استعمال کرتا چلا جائے تو وہ بو اور خوشبو آپس میں مل کر ایک عجیب سی چیز بن جائے گی، جو انسان کے لیے خود بھی تکلیف کا باعث ہوگی اور دوسروں کے لیے بھی تکلیف کا باعث ہوگی۔ تو ہم اپنی زندگی میں بھی اس اصول اور ضابطے پر عمل پیرا ہوتے ہیں کہ پہلے اپنے آپ کو پسینے کی بو سے صاف کرنے کے لیے نہاتے ہیں، کپڑے بدلتے ہیں، اس کے بعد پھر خوشبو کا استعمال کرتے ہیں۔ بعینہ ہی تقوی اگر حاصل کرنا ہے تو سب سے پہلے ہمارے جسم کے اندر جو گناہوں کی سڑاند اور بدبو ہے اس کو ختم کرنا ضروری ہے۔ اگر ان گناہوں کی سڑاند اور بدبو کو ہم اپنے آپ سے دور نہیں کرتے اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ عبادات اور نیکیاں کریں، اس کا وہ فائدہ نہیں ہوگا جتنا انسان کو توبہ کرنے کے بعد، اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کے بعد نیکیاں کرنے کا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا، افضل الناس صدوق اللسان و مخموم القلب۔ سب سے بہترین آدمی وہ ہے جس کی زبان سچی ہے اور مخموم القلب ہے، جس کی زبان سچی ہے اور مخموم القلب۔ قالوا صدوق اللسان نعرفه وما مخموم القلب، یہ جس کی زبان سچی ہو یہ تو سمجھ میں آتا ہے۔ صحابہ کرام نے کہا کہ جس کی زبان سچی ہو یہ تو سمجھ میں آتا ہے، وما مخموم القلب، یہ مخموم القلب کون ہوتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی وضاحت کے لیے 4 الفاظ فرمائے، التقی النقی لا اثم فیہ لا غل ولا حسد۔ التقی النقی لا اثم فیہ لا غل ولا حسد، کہ جس میں یہ 4 چیزیں پائی جاتی ہیں وہ مخموم القلب ہے۔ اور جب مخموم القلب اور صدوق اللسان زبان کا سچا ہے، وہ تمام کے تمام لوگوں میں سے سب سے افضل ہے۔
اور در حقیقت یہی جو 4 چیزیں ہیں یہ تقوی کے لیے ضروری ہے۔ یہ 4 چیزیں جس انسان میں پیدا ہو جائیں وہ انسان لوگوں کے ہاں بھی بڑا اچھا تصور کیا جائے گا، لوگ اس کو چاہے اس کے خلاف ہوں چاہے دشمنی ہو، لیکن اس چیز کی گواہی ضرور دیں گے کہ بندہ ٹھیک ہے۔ اختلافات چاہے ہوں لیکن یہ گواہی ضرور دیں گے کہ بندہ ٹھیک ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے مشرکین مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو تسلیم نہیں کرتے تھے، آپ کی دعوت کو نہیں مانتے تھے، لیکن یہ مانتے تھے کہ صادق اور امین ہے۔ یہ مانتے تھے کہ جو نبوت کا دعویٰ کرنے والا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی دعوت نہیں ہم مانتے، لیکن بندہ کھرا ہے، امانت دار ہے، صادق اور امین ہے۔ یہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ التقی، النقی، اور یہ چاروں چیزیں دل سے متعلق ہیں۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر ہم اپنی اصلاح چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے دل کی اصلاح کریں، اپنے دل کی دنیا کو بنجر ختم کر کے اس کو آباد کریں۔ اسی بات کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں وضاحت سے فرمایا، الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ جسم میں، انسانی جسم میں ایک ٹکڑا ہے، ایک حصہ ہے، ایک آرگن ہے، عضو ہے انسانی جسم کا، اذا صلحت صلح الجسد كله، جب وہ ٹھیک ہو تو سارے کا سارا جسم ٹھیک ہے، واذا فسدت فسد الجسد كله، جب وہ خراب ہو تو سارے کا سارا جسم خراب ہے، سارے کا سارا جسم۔ الا وہی القلب، وہ دل ہے۔ اگر آپ کا دل ٹھیک ہے، اگر آپ کی نیت ٹھیک ہے، آپ کا ارادہ ٹھیک ہے، آپ کے مقصد، آپ کے مقاصد اور اہداف نیٹ اینڈ کلین ہیں، آپ بالکل ٹھیک ہیں۔ چاہے ظاہری طور پر ہونے والا عمل کسی کو غلط لگے، نیت آپ کی ٹھیک ہے۔ نیت کی جگہ کیا ہے؟ دل ہے۔ دل آپ کا ٹھیک ہے تو آپ کی سب کچھ ٹھیک ہے۔ اگر آپ کا دل خراب ہے، دل غلط ہے، آپ کی کوئی بھی چیز ٹھیک نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مخموم القلب کون ہے؟ التقی النقی، اپنے آپ کو غلط چیزوں سے بچانے والا، التقی، اپنے آپ کو اچھی صفات سے مزین کرنے والا، کوشش یہ کرے کہ جتنی اچھی خوبیاں ہیں وہ میرے اندر پائی جائیں۔ النقی، جتنی بری صفات ہیں ان سے اپنے آپ کو دور رکھے۔ فرمایا لا اثم فی، دل کے اندر، جسم میں گناہ تو دور کی بات ہے، دل میں بھی گناہ کا ارادہ تک نہیں ہے۔ گناہ ہونا تو دور کی بات ہے، دل میں گناہ کا ارادہ بھی نہیں ہے۔ لا اثم فی لا غل ولا حسد، اس میں، اس دل میں کسی قسم کا کوئی کینہ نہیں ہے، ولا حسد، اور نہ ہی دل میں کسی کے متعلق حسد ہے۔ اگر کسی دل کے اندر یہ 4 صفات پائی جاتی ہیں تو مخموم القلب ہے۔ اور اس کے ساتھ زبان کی صداقت، زبان، سچی زبان ساتھ مل جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان ہے افضل الناس، یہ شخص تمام کے تمام لوگوں سے افضل ترین ہے۔ ہمارے ہاں ظاہری اعمال، افعال، عبادات ماہ رمضان میں اس پر بڑی توجہ ہوتی ہے اور یہ اچھی بات ہے، توجہ ہونی چاہیے، لیکن ان ظاہری افعال اور اعمال کا ایک مقصد ہے، جو مقصد ہماری آنکھوں سے اوجھل ہوتا ہے۔ جب وہ مقصد اوجھل ہوتا ہے تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزوں کا مقصد ذکر کیا ہے وہ ہم حاصل نہیں کر پاتے۔
ہم اہتمام کے ساتھ ظاہری عمل، سحری تو کھاتے ہیں، ہم اہتمام کے ساتھ روزہ توڑنے والی چیزوں سے بچتے ہیں، اچھی بات ہے، بچنا چاہیے۔ اس کا جو مقصد اور ہدف ہے اس کو حاصل کرنے سے ذرا پیچھے رہتے ہیں۔ روزہ لگ رہا ہے تو اپنے آپ کو بہلانے کے لیے کہ بھوک کی طرف، پیاس کی طرف توجہ نہ جائے، اپنے آپ کو اس میں مشغول کر لیتے ہیں۔ موبائل میں بہاولپور سے ملتان آتے ہوئے سارے راستے میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ایک شخص نے مکمل موبائل کو استعمال کیا ہے، اور ایک بھی اس میں کام ایسا نہیں تھا جس میں خیر ہو، ایک بھی کام ایسا نہیں۔ یہ صرف ایک شخص نہیں، یہ معاشرے کی روش ہے۔ جیسے ہی فراغت کا وقت ہوتا ہے، مصروفیت نہیں ہوتی، موبائل کو غیر مفید سرگرمیوں میں استعمال کرتے ہیں، حالانکہ یہی موبائل، یہی اسکرین آپ کے لیے بڑی خیر کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ اسی اسکرین پر آپ قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ اس کی تفسیر بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے مختلف اہل علم کے لیکچرز بھی سن سکتے ہیں۔ یہ سارے کام اسی موبائل کے ذریعے ہو سکتے ہیں۔ لیکن جب انسان کا دل التقی النقی نہیں ہوتا تو اس کے دل میں اس قسم کے خیالات بھی نہیں آتے کہ میں اپنے وقت کو قیمتی بنا لوں، میں اپنے وقت کو ایسا کام کر کے مصروف کروں کہ جس سے میرے اجر و ثواب میں اضافہ زیادہ سے زیادہ ہو۔ اس شخص کا روزہ ہے، لیکن وہ روزہ کس چیز کا ہے کہ وہ شخص نہ کھا رہا ہے نہ پی رہا ہے۔ بس جو روزے کے اصل مقاصد ہیں کہ لعلکم تتقون، تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، یہ صرف ایسے شخص میں پیدا نہیں ہو رہی۔ متقی کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کے فرامین ہیں ان پر عمل کرے، اور جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے ان سے رکے۔ یہ شخص جو موبائل کی اسکرین پر اپنا وقت ضائع کر رہا ہے، کیا وقت ضائع کرنے کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے؟ قطعاً نہیں۔ حالانکہ یہ وقت وہ ہے روزے کی حالت کا، یہ وقت اسے کسی اور مرحلے میں حاصل نہیں ہوتا۔ جب سے فجر کی اذان ہوتی ہے، سحری کا وقت ختم ہوتا ہے، اس وقت سے لے کر روزے افطار ہونے تک یہ جو دورانیہ ہے، یہ بڑا خاص وقت ہے، بڑا خاص وقت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا ترد دعواتهم، تین قسم کے لوگ ایسے ہیں ان کی دعا رد نہیں ہوتی۔ تین قسم کے لوگ، ایک وہ ہے دعوت الصائم حتی یفطر، روزے دار کی دعا یہاں تک کہ وہ روزہ افطار کر لے، یعنی صبح فجر سے لے کر مغرب تک، جس کو ہم یوں کہتے ہیں کہ 14-15 گھنٹے کا روزہ ہو چکا ہے، وہ 14-15 گھنٹے کا روزہ نہیں ہے، وہ 14-15 گھنٹے آپ کے پاس اپرچونٹی ہے، آپ کے پاس موقع ہے دعاؤں کی قبولیت کا۔ اپنے آپ کو اس قسم کی سرگرمیوں میں ملوث کر کے روزے کے بابرکت وقت کو ضائع کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت رمضان کی ناشکری ہے۔ شکر کا ایک مطلب ہوتا ہے زبان سے شکر ادا کرنا، یا اللہ تیرا شکر ہے، اور شکر کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمت ہے اس نعمت کا صحیح استعمال کیا جائے۔ یہ اس انداز سے وقت کو ضائع کرنا، اللہ تعالیٰ کی جو نعمت مال ہے، دولت ہے، جس کے ذریعے، جس کے عوض میں تم نے موبائل خریدا ہے، یہ اس کی بھی ناشکری ہے۔ یہ باتیں صرف اور صرف ایسے شخص کے ذہن میں آ سکتی ہیں
جس کا دل واقعی طور پر رمضان کے لیے تیار ہے، وہ اپنا ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ اور سیکنڈ اس کا حساب لگا کر چلتا ہے کہ میں کس طرح اپنے سارے دن کو بابرکت بناؤں۔ رمضان مبارک کے آنے پر جب ایمان بلندی پر ہوتا ہے تو انسان بڑی پلاننگ کرتا ہے، اور پلاننگ کرنی چاہیے، اچھی چیز ہے، لیکن اس میں ایک غلطی یہ ہوتی ہے کہ وہ اچانک سے نکل کر، ایک ماحول سے اچانک سے تنہا نکل کر چاہتا ہے کہ میں اس میں پیک پر پہنچ جاؤں، حالانکہ ایسے نہیں ہوتا۔ یہ فوری طور پر پیک پر پہنچنا یہ صدیقین کا درجہ ہے، صدیقین کا جو آخری ہے، جو لوگوں کی کیٹیگریز ہیں، صالحین، شہداء، صدیقین، انبیاء، آخر میں انبیاء۔ اس سے نیچے جو درجہ ہے صدیقین کا، یہ ان کا درجہ ہے کہ فوری طور پر ایک سائڈ سے نکل کر دوسری سائڈ پر آئیں اور انتہا تک پہنچ جائیں۔ تبھی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب معراج کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے ہیں، مشرکین نے انکار کیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، راتوں رات، مہینے کا سفر ہے، آپ ایک رات کے کچھ حصے میں، یہ نہیں ہو سکتا۔ گئے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، کہنے لگے ابوبکر پتہ ہے تمہارے دوست نے کیا کہا ہے؟ ہاں کیا کہا ہے؟ کہنے لگے وہ میں راتوں رات وہاں سے ہو کر آیا ہوں، میں بیت المقدس سے پھر آسمانوں تک۔ کہا ہے؟ ہاں جی کہا ہے۔ کہا ہے تو سچ کہا ہے، کہا ہے تو سچ کہا ہے۔ یہ صدیقین کا درجہ ہے، فوری طور پر پیک تک پہنچ جانا، اور ساتھ میں دلیل بھی دی کہ تم بیت المقدس کی بات کرتے ہو، میں تو آسمان سے آنے والی وحی کی تصدیق کرتا ہوں، آسمان اس سے بھی دور ہے۔ یہ صدیقین کا درجہ، حالانکہ اس مرحلے میں ہم صالحین کی طرف آ رہے ہوتے ہیں، صالحین، شہداء، صدیقین، انبیاء۔ انبیاء تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، 3 درجے رہ جاتے ہیں، کون کون سے؟ صالحین، شہداء اور صدیقین۔ غلطی ہم سے یہ ہوتی ہے کہ ہم فوری آخر تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر 1 2 3 دن اس کے بعد ہمت جواب دے جاتی ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ بتدریج چلیں، آہستہ آہستہ، اور یہ آہستہ آہستہ کا عمل رمضان سے پہلے شروع ہو جانا چاہیے تھا، رمضان سے پہلے۔ اگر نہیں شروع کر پائے کوئی بات نہیں، اب رمضان شروع ہو چکا ہے تو جو بھی سرگرمی ہو وہ تنہا مت کریں، گروپ کے ساتھ کریں، ایک دوسرے کو دیکھ کر ہمت بنے گی۔ گھر کے افراد، بہن بھائی آپس میں مقابلے کی فضا بنائیں کہ آج میں نے 2 پارے پڑھے ہیں، آپ نے بھی 2 پڑھنے ہیں۔ میاں بیوی آپس میں کریں، محبت بھی بڑھے گی، قربت بھی بڑھے گی۔ بہن بھائی کریں، دوست احباب آپس میں کریں۔ یہ لوگ 10 گھنٹے موبائل پر گیمیں کھیلتے رہتے ہیں، اکیلے کھیلتے ہیں یا کسی کے ساتھ کھیلتے ہیں؟ اکیلے نہیں کھیل سکتے، 10 گھنٹے وہ کسی کے ساتھ ہوتے ہیں تو اتنا ٹائم سپینڈ ہو جاتا ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا۔ یہ نفسیاتی معاملہ ہے، اور اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جتنے بھی فرض کام ہیں، ان میں اجتماعیت پائی جاتی ہے، ان میں تنہائی نہیں ہے۔ نوافل کے متعلق ہے کہ تنہا کیا جائے، فرائض کے متعلق اجتماعیت ہے، نمازیں فرض ہیں، جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے، اکٹھے پڑھنی ہے، روزے فرض ہیں، اکٹھے رکھنے ہیں، پورا ملک رکھے گا، پوری قوم رکھے گی، زکوٰۃ دینی ہے، سب نے دینی ہے، حج کرنا ہے، اکٹھے کرنا ہے، ایک ہی وقت میں کرنا ہے، ایک ہی انداز سے کرنا ہے، ایک جیسے لباس میں کرنا ہے۔ کیوں؟ اس میں ایک حکمت یہ محسوس ہوتی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف یہی ایک حکمت ہے، کئی حکمتوں میں سے ایک یہ محسوس ہوتی ہے کہ جب انسان اجتماعیت کے ساتھ کوئی کام کرتا ہے تو دوسرے کو دیکھ کر رغبت ملتی ہے، دوسرے کو دیکھ کر رغبت ملتی ہے۔ رمضان المبارک کے اوقات کو
اگر بابرکت بنانا ہے تو کوشش کریں کہ آپس میں گروپ بنائیں دوست کا، اور اس کے لیے اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے اشتہارات چھپوانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اجتماعی ذکر کی مجلس ہوگی، نہیں، اس میں پھر انسان دوسری انتہا تک پہنچ جائے گا، دوسری انتہا تک، جو کہ غلط ہے۔ انتہا تک پہنچنا، اپنے آپ کو اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، گھر کے افراد کے ساتھ انگیج کریں کہ اتنی قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، اتنے حصے کا ترجمہ پڑھنا ہے، فلاں عالم دین کی تفسیر کو سننا ہے، فلاں بیان کو سننا ہے، تربیت حاصل کرنی ہے۔ مختلف ادارے مختلف انداز سے تعلیمی کورسز آفر کرتے ہیں فری آف کاسٹ۔ اپنے وقت کو قیمتی بنائیں، اور اس وقت کو قیمتی بنانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اسلامی تعلیمات کو ان ایام میں سیکھنے کی کوشش کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ماہ رمضان میں بڑے اہتمام کے ساتھ سیکھنے کا مرحلہ شروع کرتے تھے، دہرائی کا، ریویو کا، اور وہ کام روزانہ کی بنیاد پر ہوتا تھا، پورے سال نہیں ہوتا تھا وہ کام، لیکن رمضان میں روزانہ کی بنیاد پر ہر رات، اور وہ ریویو، دہرائی اور سیکھنے کا مرحلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے نہیں کرتے تھے، اکیلے نہیں کرتے تھے، کسی کے ساتھ مل کر کرتے تھے۔ کس کے ساتھ مل کر کرتے تھے؟ سیدنا جبریل کے ساتھ۔ روزانہ کی بنیاد پر قرآن کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا جبریل کو سناتے، جبریل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے، یہ ہر رات ہوتا تھا، وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ۔ اور جب آخری رمضان تھا، آخری رمضان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بڈی کے ساتھ مل کر، یعنی سیدنا جبریل علیہ السلام کے ساتھ مل کر قرآن کریم کا ایک بار نہیں 2 بار مراجعہ کیا ہے، 2 بار دہرائی کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طرز عمل بھی ہمیں بتلاتا ہے کہ جب انسان تنہا کسی کام پر مستقل مزاجی اختیار نہ کر سکے تو کسی کے ساتھ مل کر کرے، اور جب انسان کسی کے ساتھ مل کر مستقل مزاج بن جائے، اب اس کے لیے اختیار ہے کہ اپنا راستہ الگ کر لے، تنہائی میں اللہ کی عبادت کرے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 رمضان اپنی زندگی میں گزارے ہیں، 9 میں سے صرف 1 رمضان میں، وہ بھی 3 دن قیام اللیل کروایا ہے صحابہ کرام کو۔ باقی تمام کے تمام ایام میں، تمام کے تمام رمضانوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہا قیام کیا ہے۔ سیدنا جبریل کے ساتھ قرآن کریم کی دہرائی یہ الگ، قیام اللیل رمضان کی راتوں میں قیام یہ الگ۔ اپنے وقت کو قیمتی بنائیے، اور اس وقت کو قیمتی بنانے کے ساتھ ساتھ اپنے دل کو ہر قسم کی بری صفات سے، برے خیالات سے، برے جذبات سے پاک کریں۔ اگر اپنے دل کو اس رمضان میں ہم پاک نہیں کر پاتے، ہم اپنی اصلاح کا ایک بہت بڑا موقع وہ ضائع کر دیتے ہیں۔ جس طرح روحانی کچھ معاملات ہوتے ہیں، بہت سے معاملات جسمانی بھی ہوتے ہیں۔ انسان تھکا ہوا ہو، کسی چیز کو یاد کرنا چاہے، یاد کر پائے گا؟ نہیں، تھکا ہوا ہے۔ صبح صبح فجر کے ٹائم اٹھے، نیند رات سکون سے کی ہو، صبح اٹھے یاد کرے، فوری یاد ہو جائے گا۔ کیا وجہ ہے؟ کہ جسم بالکل فریش ہے، دماغ بھی بالکل فریش ہے، تھکا ہوا نہیں ہے۔ یہ جو تقویٰ ہے، یہ اس کا رمضان المبارک کے ساتھ تعلق اس طرح سے بھی ہے کہ جب انسان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے تو اس سے بڑا فرعون کوئی نہیں ہوتا۔
انسان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے جب اس سے بڑا فرعون کوئی نہیں ہوتا، اور جب اس کا پیٹ خالی ہوتا ہے تو اس سے بڑا عاجز منکسر المزاج کوئی نہیں ہوتا۔ اب دیکھ لیجئے، یہ پیٹ بھرنا یا خالی ہونا صرف ایک استعارہ ہے۔ اس دنیا میں دیکھ لیجئے، جو بڑے بڑے گناہ گار ہیں، پاپی ہیں، میگا سکینڈلز ان کے ذمے لگتے ہیں، بڑے بڑی کرپشن ان کے ذمے لگتی ہیں، وہ پیٹ کے خالی ہوتے ہیں یا بھرے ہوئے ہوتے ہیں؟ پیسہ پیسے کو کھینچ رہا ہوتا ہے، پیسہ پیسے کو کھینچ رہا ہوتا ہے۔ رمضان میں جو انسان بھوکا ہوتا ہے، پیٹ خالی ہے، یہ پیٹ کا خالی ہونا حصول تقوی کے لیے بڑا معاون ہوتا ہے۔ انسان اپنی انسانیت میں ہوتا ہے، حیوانیت میں نہیں ہوتا۔ اب دیکھ لیجئے، آپ کو سڑکوں پر ٹریفک وائلنس کرنے والے وہ لوگ نظر آئیں گے جن کے پاس بائک، گاڑی، چیزیں بڑی اعلیٰ معیار کی ہوں گی۔ ایک جس کے پاس سادہ سا موٹر سائیکل ہے، وہ بیچارہ سکون سے ڈرائیونگ کرتا ہے۔ کیوں؟ پیٹ بھرا ہوا ہے اس کا، پیسہ جو ہے اس کو رہنے نہیں دے رہا۔ رمضان المبارک میں بھی جب انسان کا پیٹ خالی ہوتا ہے، یہ حصول تقوی کے لیے بڑا معاون ہوتا ہے۔ اور اسی لیے جب انسان کا پیٹ خالی ہو، روزے کی کیفیت ہو، اور اس کیفیت میں انسان قرآن کریم کی تلاوت سمجھ کر کرے، قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کرے، جو فہم، جو سمجھ روزے کی حالت میں قرآن کریم کی آتی ہے وہ عام کیفیت میں نہیں آتی، اور وقت میں بھی بڑی برکت ہوتی ہے۔ اب دیکھ لیجئے، رمضان المبارک میں آپ قرآن کریم کی اتنی تلاوت کر لیتے ہیں جو عام دنوں میں نہیں کر پاتے۔ رمضان المبارک کے وقت کی برکت ہے یہ۔ جس طرح ہم ظاہری طور پر اسباب کا اہتمام کرتے ہیں کہ روزہ رکھنا ہے، سحری کا اہتمام ہے، پھر افطاری کا اہتمام ہے، بیائی نہیں، ہمیں اپنے قلبی اصلاح کی بھی ضرورت ہے۔ اس کے لیے بھی اتنا ہی اہتمام کریں، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر کریں۔ اور دل کی دنیا کو آباد کرنے کے لیے ایک ضروری کام وہ یہ ہے کہ اپنی جو روزی ہے، جو آپ کی کمائی ہے، جو کما کر لاتے ہیں، اس کے پاک ہونے کا اہتمام بھی ضرور کیجیے۔ پاک ہونے کے دو مفہوم ہیں۔ پہلا مفہوم یہ کہ اس کو کمانا حلال طریقے سے ہے، اور انشاءاللہ امید ہے ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا جو حرام کماتا ہوگا، اور اگر کوئی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ہدایت عطا فرمائے اور اس کے لیے حلال، وسیع اور وافر روزی کا اہتمام فرما دے۔ پہلے تو ہے مال کو کمانا حلال طریقے سے ہے، دوسرا اس کا مطلب یہ ہے حلال کما لیا، اس میں سے آپ کے پاس بچت جمع ہو گئی، جب بچت جمع ہو گئی ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے جو غریبوں کا حصہ رکھا ہے وہ زکوٰۃ وقت پر ان تک خود پہنچانی ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ما خالطت الزکاة مالا الا اہلکت، زکوٰۃ کا مال جس مال میں مکس ہو جائے، مطلب جس مال سے زکوٰۃ نہ نکالی جائے اور اس میں زکوٰۃ لازم ہوتی ہو، الا اہلکت، اس مال کو تباہ کرنے کے لیے زکوٰۃ ہی کافی ہے۔ جس مال میں زکوٰۃ واجب ہو چکی ہے اور وہ زکوٰۃ اس کی ادا نہیں کر رہا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اس کو ہلاک کرنے کے لیے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، کسی ٹھگ کے بیچ میں ملوث ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کسی دھوکے دار، دھوکہ دینے والے کو کسی اور شخص کے بیچ میں ملوث ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بھئی اتنا ہی کافی ہے کہ اس میں سے زکوٰۃ نہیں ادا کی گئی۔ الا اہلکت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی مفہوم اس انداز سے بیان فرمایا کہ جو شخص من ادى زکاۃ مالہ، جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے وہ اس مال کے شر سے بچ جاتا ہے، وہ اس مال کے شر سے بچ جاتا ہے۔
آج دیکھ لیجئے کہ رحمت والا مہینہ ہے، فصل بالکل تیار ہے، اور تیز اندھیری بھی ہے، بارشیں بھی ہیں، آپ کو خود آنکھوں سے دیکھا نظر آئے گا، درمیان میں صرف ایک منڈیر ہے، ایک بننا ہے مٹی کا، ادھر کی فصل بالکل ٹھیک کھڑی ہے، یہاں کی فصل بالکل لیٹ چکی ہے۔ کیا وجہ ہے؟ جس مال سے زکوٰۃ ادا نہ کی جائے اس مال کو تباہ کرنے کے لیے وہ زکوٰۃ ہی کافی ہے۔ پوچھ لیجیے ایسے ذمہ داروں سے کہ جن کی فصل کا نقصان زیادہ ہوا ہے، عشر ادا کرتے تھے، زکوٰۃ وقت پر ادا کرتے تھے، کسی کا مال تو ہڑپ نہیں کیا ہوا، کسی پر ظلم تو نہیں کرتے۔ یہ جو مظلوم کی آہ ہوتی ہے نا، یہ انسان کو تباہ کر دیتی ہے۔ مظلوم کی آہ کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دعا کی قبولیت کے لیے مومن مسلمان ہونا، دیگر چیزوں کا ہونا ضروری ہے، لیکن بد دعا کے لیے مسلمان ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ بد دعا کوئی کافر بھی کرے، اللہ تعالیٰ اس کی بد دعا کو ضرور سنتا ہے، کیونکہ اللہ کی ذات عادل ذات ہے، عدل کرنے والی ذات ہے، کہ اگر کسی مظلوم نے اللہ کی بارگاہ میں اپنا مقدمہ رکھ دیا، اب یہ بات بھول جائیں کہ آپ اس کی آہ سے بچ پائیں گے۔ اگر کسی شخص کے ذمے اس قسم کا معاملہ ہے، فوری سے پہلے اس کا تصفیہ کر دیں، اس کے ساتھ معاملات کو صاف کر دیں۔ مال اگر پاک کرنا ہے تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اپنے کاروبار کی جو بیلنس شیٹ ہے اس کو کلیئر رکھنا ہے، اور کھاتوں کو صاف رکھنا ہے۔ جب تک کھاتے کلیئر نہیں ہوں گے آپ زکوٰۃ کا حساب نہیں لگا سکتے۔ جب تک آپ کو یہی نہیں پتا ہوگا کہ میرا اس میں کتنا ہے اور کسی کا کتنا دینا ہے، تو آپ زکوٰۃ کا حساب کیا لگائیں گے؟ زکوٰۃ کا حساب تبھی لگے گا جب کھاتے کلیئر ہوں گے، جب بیلنس شیٹ بالکل واضح ہوگی کہ یہ میرے ہیں، یہ کسی کے ہیں، جو کسی کے ہیں ان کو دینے کی کنڈیشن میں آپ کو ان کو فوری دیں، واپس کریں۔ اگر نہیں کر رہے تو سارے کی آپ زکوٰۃ ادا کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ماہ رمضان کے ان ایام میں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی برکتیں، رحمتیں اور اللہ کا فضل سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ علی احسانہ والشکر له علی توفیقہ وامتنانہ، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له تعظیما لشانہ، واشهد ان نبینا محمدا عبدہ ورسولہ الداعی الی رضوانہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ماہ رمضان ہمیں دیا ہے، اس ماہ رمضان کو ایسے گزاریے کہ شاید اس کے بعد دوبارہ موقع نہ ملے۔ جس وقت انسان یہ بات سمجھ لے کہ کتنے ہی لوگ ہم سے پہلے ہمارے ساتھ ہی تھے، سابقہ رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، لیکن اس رمضان میں ہمارے ساتھ نہیں ہیں، لہذا جس قدر ہو سکے اپنے اوقات کو قیمتی بنائیے، اپنے مال کو پاک کیجیے، زکوٰۃ عشر وقت پر ادا کریں، اور زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ وہ اپنائیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے۔ یہ نہیں کہ لوگوں کو افطاری کروانی ہے تو زکوٰۃ کا پیسہ لگا دو۔ افطاری کے لیے زکوٰۃ کا پیسہ نہیں لگ سکتا۔ صرف ایک صورت ہے جب آپ کو یقین ہو کہ افطاری کرنے والے سارے کے سارے لوگ زکوٰۃ کے مستحق ہیں، اور وہ تمام کے تمام لوگ آپ سے کہیں کہ آپ نے جو زکوٰۃ ہمیں دینی ہے آپ اس کی ہمیں افطاری کروائیں۔
وہ لوگ کہیں آپ کو، پھر تو ٹھیک ہے، لیکن یہ صورت مجھے نہیں لگتا کہیں پر موجود ہوگی۔ افطار دسترخوان پر زکوٰۃ کا پیسہ لگانا، قرآنی آیات میں جو مصارف ذکر ہوئے ہیں 8 مصارف سورہ بقرہ میں، ان میں سے کوئی ایک بھی مصرف ایسا نہیں ہے جس میں کہا جا سکے کہ یہ افطاری اس کے ضمن میں آتی ہے، ایک بھی مصرف ایسا نہیں۔ زکوٰۃ، صدقات، فطرانہ اور عشر ان جگہوں پر لگائیے جہاں آپ کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہونے کا امکان ہو۔ مثلا قریبی رشتہ دار ہیں، آپ کو پتہ ہے مستحق ہے، سفید پوش ہے، آپ اپنے رشتہ دار کو دیں، بتانا بھی ضروری نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ ہے، بتانا بھی ضروری نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا کرنے پر دوہرا اجر ملے گا، زکوٰۃ دینے کا بھی اور صلہ رحمی کا بھی۔ اسی طرح ایسی جگہوں پر اپنے صدقات اور عطیات دیجیے جن کا فائدہ فرد واحد تک نہیں بلکہ پورے معاشرے تک پھیلنے والا ہے، اور عارضی نہیں بلکہ دائمی ہے، اور اس کی بڑی بہترین جو شکل ہے وہ مساجد ہیں، وہ مدارس ہیں، یہ دینی علم کو پھیلانے والے ادارے اور انسٹیٹیوٹس ہیں، ان کی تعمیر میں، ان کی ترقی میں، ان کو آپریشنل رکھنے میں اپنے مال کو خرچ کریں، کوشش کریں کہ اپنی جیب سے ادا کریں، زکوٰۃ سے نہیں، کوشش کریں اپنی جیب سے ادا کریں، اگر نہیں تو زکوٰۃ کا پیسہ دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنا پیسہ ایسی جگہ پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے جہاں سے اسلام کی آبیاری بھی ہو، ہماری آنے والی نسلوں کے لیے تعلیم و تربیت کا اہتمام بھی ہو۔ اسی بلند مقصد کے لیے آپ کی اسی مسجد میں ملحقہ زمین خریدنے کا پلان بنایا گیا ہے۔ تمام احباب سے میں خود بھی اس میں حصہ ڈالوں گا، اور میں 1 سال پہلے موجود ہیں ڈاکٹر صاحب، میں 1 سال پہلے کہہ چکا ہوں میری طرف سے بھی حصہ ہے، اور میں مینشن بھی کر چکا ہوں کہ میں کتنا دوں گا۔ آپ سب بھی اپنی جیب سے، اور جو میں دوں گا وہ اپنی جیب سے دوں گا، زکوٰۃ سے نہیں، اپنی جیب سے دوں گا۔ اور میں نے اس وقت کہا تھا کہ میں 1 لاکھ روپیہ دوں گا۔ ہماری مجلس میں بھی جو احباب موجود ہیں، اور مجھے پتا ہے بہت سے لوگ مجھے بتلاتے ہیں کہ ماشاءاللہ آپ کی مسجد میں بڑے اچھے اچھے لوگ ہیں۔ میں نے کہا مجھے نہیں پتا، یہ پتا ہے کہ نماز پڑھنے آتے ہیں، جمعہ پڑھتے ہیں، میں جمعہ پڑھاتا ہوں اور اپنا راہ لیتا ہوں، اپنا راستہ پکڑتا ہوں۔ جتنے احباب موجود ہیں یہاں پر، مسجد کی انتظامیہ کے افراد موجود ہیں، انہیں پتا ہے کون کون احباب ایسے ہیں، وہ بھی اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ پہلے اپنی جیب سے حصہ ڈالیں، لازمی ڈالیں، چاہے تھوڑا ڈالیں، اس کے بعد پھر زکوٰۃ کی طرف بھی آئیں۔ ہمارے معزز انتظامیہ کے جو افراد ہیں وہ انشاءاللہ آپ کا 1 روپیہ، 1 پائی جس مقصد کے لیے لیا جائے گا اسی مقصد میں اس کو صرف کریں گے، اور اس میں سے ذرہ بھی سروس چارجز کے نام پر منہا نہیں کریں گے۔ جتنا آپ دیں گے وہ سارے کا سارا اس مقصد میں خرچ کیا جائے گا جس مقصد سے آپ کو اپیل کی جا رہی ہے۔ ہماری اسی مجلس میں جلال پور پیروالا سے آئے ہوئے مہمان بھی موجود ہیں، ان کے ساتھ بھی، ان کے ادارے کے ساتھ بھی آپ تعاون کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے مال و جان میں، اہل و عیال میں برکت عطا فرمائے۔ عباد اللہ ان اللہ امرکم بامر عظیم فقال فی المحکم التنزیل ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين۔ اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم دمر أعداءك أعداء الدين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك،
اللہم علیک بہم فإنہم لا یعجزونک۔ یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ تمام اسلامی ممالک کی حفاظت فرما، یا اللہ ہم سب مسلمانوں پر اپنی رحمت کی برکھا نازل فرما۔ یا اللہ تیرے سامنے ہمارے حالات ہیں پروردگار، ہمارے سیاسی، معاشی، سماجی، معاشرتی تمام حالات تیرے سامنے ہیں پروردگار، ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے ہے سب کچھ۔ یا اللہ تیری رحمت میں کوئی کمی نہیں ہے، یا اللہ ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک کی حالات بہتر فرما دے، یا اللہ ہمارے ملک کے سیاسی حالات بہتر فرما دے، یا اللہ ہمارے ملک کے معاشی حالات بہتر فرما دے، یا اللہ ہمارے ملک کے ماحول کے حالات جو ہیں موسمیاتی حالات ہیں، یا اللہ ان کو بھی بہتر فرما دے۔ یا اللہ جن کا زرعی نقصان ہوا ہے پروردگار تو اس نقصان کو پورا کرنے پر قادر ہے پروردگار، اپنی رحمت سے ان کے نقصان کو پورا فرما دے۔ یا اللہ جو ان میں سے زکوٰۃ، صدقات اور عشر نہیں دیتے پروردگار انہیں زکوٰۃ، صدقات اور عشر دینے کا پابند بنا دے۔ یا اللہ ان سب کو اور ہم سب کو یا اللہ تیری شریعت کی پابندی کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہمارے مال و جان میں برکت عطا فرما، یا اللہ اہل و عیال میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ جو کچھ تو نے ہمیں عطا فرمایا ہے یا اللہ ان سب چیزوں کو بابرکت بنا دے۔ یا اللہ جو تجھ سے مانگ لیا ہے پروردگار وہ بھی عطا فرما، اور جو نہیں مانگ سکے تو جانتا ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہے پروردگار، وہ ہمیں بن مانگے عطا فرما دے۔ یا اللہ جتنے مسلمان بیمار ہیں پروردگار انہیں شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ یا اللہ جتنے پریشان حال ہیں پروردگار ان کی پریشانیوں کو اپنی رحمتوں سے ختم فرما دے۔ یا اللہ جتنے والدین اپنے بچوں کے لیے، اپنی بچیوں کے لیے پریشان ہیں پروردگار ان کی پریشانیوں کو اپنی رحمت سے ختم فرما دے۔ یا اللہ ان کے مسائل کو حل فرما دے۔ یا اللہ ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، بیٹوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ بوڑھوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہماری نوجوان نسل کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم سب کو ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہر قسم کی آزمائش سے محفوظ فرما۔ یا اللہ کمزور ہیں، ناتواں ہیں، تیری رحمت کے بنا ایک لمحہ نہیں جی سکتے پروردگار، ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرما۔ یا اللہ ہم سب کی جھولیوں کو رحمتوں سے بھر دے، یا اللہ برکتوں سے بھر دے۔ یا اللہ ہم سب کی اولاد کو، ہم سب کے شاگردوں کو یا اللہ ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ یا اللہ ہم سب کو اپنے اساتذہ کے لیے، اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ یا اللہ تیرے سامنے جھولیاں پھیلائی ہیں پروردگار، اس ماہ رمضان میں ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کو مخموم القلب بنا دے، یا اللہ صدوق اللسان بنا دے، یا اللہ متقی اور پرہیزگار بنا دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔